بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ کی اولین مسجد۔ سرزمین برطانیہ کی سب سے قدیم مسجد ہونے کا اعزاز شاہ جہاں مسجد کو حاصل ہے، جو مشہور کاؤنٹی سرے کے قصبہ ووکنگ میں واقع ہے۔ یہ برطانیہ کی ان عمارات میں سے ایک ہے جنہیں تاریخی آثار میں شمار کر کے قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تعمیر۔ شاہ جہاں مسجد کی تعمیر کا سہرا ہنگری نژاد برطانوی مستشرق ڈاکٹر گاٹلیب ولہیلم لائٹنر کے سر ہے، جو 1840 میں ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں پیدا ہوئی ہے اور عربی، فارسی، اردو سمیت کئی مشرقی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ وہ برطانوی کمشنریٹ کریمیا میں مترجم درجہ اول کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کا عہدہ کرنل کے مساوی تھا۔ بعد ازاں وہ برطانیہ چلے آئے اور کنگز کالج لندن سے تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے ایشیائی زبانوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ 1866 میں ڈاکٹر لائٹنر کو انڈین سول سروسز میں شامل کر کے گورنمنٹ یونیورسٹی کالج لاہور کا پرنسپل مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے کئی تعلیمی اور سماجی ادارے قائم کیے اور کئی لائبریریوں کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پنجاب کی علمی پسماندگی دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس عرصے میں وہ لاہور سے ایک اخبار بھی شائع کرتے رہے۔ 1870 میں ڈاکٹر لائٹنر لاہور سے واپس یورپ چلے آئے اور ہائیڈلبرگ یونیورسٹی جرمنی میں خدمات انجام دینا شروع کر دیں۔ 1881 میں وہ لندن آئے اور انہوں نے پورے برطانیہ کا دورہ کیا تاکہ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین مقصد اورینٹل یونیورسٹی کے قیام کا خواب پورا کر سکیں۔ 1884 میں وہ سرے کے علاقے میں آئے، جہاں انہیں رائل ڈرامٹک کالج کی عمارت خستہ اور ویران حالت میں ملی۔ ڈاکٹر لائٹنر نے اس جگہ کو اورینٹل یونیورسٹی کے قیام کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ عمارت 1860 میں تعمیر ہوئی تھی اور اس کا سنگ بنیاد پرنس آف ویلز نے رکھا تھا۔ 1870 میں مالی مشکلات کے باعث اس ادارے کو بند کر دیا گیا تھا۔ 22 جولائی 1880 کو اسے نیلام کے لیے پیش کیا گیا، جسے ایک شخص الفریڈ نے خریدا۔ بعد میں ڈاکٹر لائٹنر نے اس عمارت کو الفریڈ سے خرید لیا اور اس میں مشرقی زبانوں کی تدریس شروع کر دی گئی۔ اس ادارے کو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منسلک کیا گیا۔ اس ادارے کے فارغ التحصیل طلباء کو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ڈگریاں دی جاتی تھیں۔ ڈاکٹر لائٹنر نے اورینٹل یونیورسٹی کے قیام کے بعد اس ادارے میں مسجد کی کمی کو شدت سے محسوس کیا اور اپنی ساری توجہ مسجد کی تعمیر کی طرف مبذول کر دی۔ اپنے قیام لاہور کے دوران ڈاکٹر لائٹنر ریاست بھوپال کی حکمراں شاہ جہاں بیگم کی علم دوستی اور فیاضی سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے جب مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو شاہ جہاں بیگم کو اس منصوبے سے آگاہ کیا، جنہوں نے ریاست بھوپال کی طرف سے فوری طور پر ایک خطیر رقم ووکنگ میں مسجد کی تعمیر کے لیے عطیہ کے طور پر بھجوا دی۔ چنانچہ برطانیہ میں فوری طور پر اولین مسجد کی تعمیر کا اعلان کر دیا گیا۔ برطانیہ میں رہائش پذیر مسلمانوں نے بھی اس کے لیے عطیات دیے، جس کے بعد ڈاکٹر لائٹنر نے عین مسلم طرز تعمیر کے مطابق اس مسجد کا نقشہ بنوایا اور جنوری 1899 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ ملکہ بھوپال شاہ جہاں بیگم کی فیاضی اور اسلام دوستی سے متاثر ہو کر اس مسجد کو ان کے نام سے موسوم کر کے شاہ جہاں مسجد کا نام دیا گیا۔ نومبر 1899 عیسوی میں اس مسجد کو نماز اور عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ ملکہ بھوپال شاہ جہاں بیگم
شاہ جہاں بیگم 1868 سے 1901 تک ریاست بھوپال کی حکمران رہیں۔ ان کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری تھا۔ ان کے دور میں بھوپال نے مثالی ترقی کی، جبکہ ان کے حکم پر پورے برصغیر کے مستحق اور ذہین طلباء کو تعلیمی وظائف دیے جاتے تھے۔ شاہ جہاں بیگم بہت دیندار، علم دوست اور مسلمان پرور حکمران تھیں۔ ان کے خاوند نواب صدیق حسن خان بھی بہت بڑے عالم اور فیاض شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ جہاں بیگم نے شاہ جہاں مسجد ووکنگ کی تعمیر کے لیے خطیر رقم عطیہ کے طور پر دی، جس سے اس مسجد کی تعمیر ممکن ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اس مسجد کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ برطانیہ میں اسلام کا نور پھیلانے کی ابتدا ان کی وجہ سے ممکن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سعادت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شاہ جہاں مسجد کے مختلف ادوار۔ مارچ 1899 میں ڈاکٹر لائٹنر کی وفات کے بعد ان کی قائم کردہ اورینٹل یونیورسٹی اور شاہ جہاں مسجد بند ہو گئی، تاہم قریباً 13 سال بعد یہ مسجد دوبارہ عبادت کے لیے کھولی گئی۔ اس مسجد کے قیام کو 112 سال کا عرصہ ہو گیا اور آج بھی ہو گیا ہے، اور آج بھی یہ برطانیہ کی چند مرکزی مساجد میں شمار ہوتی ہیں۔ 112 میں آپ مزید 11، 21، 22، 23 یعنی 21 سال مزید شامل کر لیں تو 12، 10، 22 اور 32، 132 سے 132، 33 سال اب ہو چکے ہیں۔ آج بھی یہ برطانیہ کی چند مرکزی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ برطانیہ کا دورہ کرنے والے اکثر مسلمان حکمران اور زعماء اسے دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، جبکہ انگریزوں اور دیگر یورپی باشندوں کی بڑی تعداد بھی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا تاریخی قبرستان بھی ہے، جس میں قرآن کریم کے مترجم عبداللہ یوسف علی اور محمد مارڈیوک پکتال بھی مدفون ہیں۔ 1912-13 میں جب شاہ جہاں مسجد کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے دوبارہ کھولا گیا تو اس کے بعد سے اب تک اس مسجد میں باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی اور دینی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ عرصہ تک اس مسجد پر قادیانی قابض رہے۔ 1975 میں جب قادیانی کو اقلیت قرار دیا گیا تو مسلمانوں نے اس مسجد کا قبضہ واپس لے لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور حکومت میں ان کی کابینہ کے وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی مرحوم برطانیہ کے دورہ کے دوران شاہ جہاں مسجد دیکھنے کے لیے گئے اور اس کے امام کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے وظیفہ مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ تب سے اب تک حکومت پاکستان یہ وظیفہ دے رہی ہے۔ یہ برطانیہ کی واحد مسجد ہے جسے حکومت پاکستان امداد دیتی ہے۔ البتہ بھٹو مرحوم کے دور کے بعد سے آج تک کسی حکومت نے وظیفہ کی رقم پر نظر ثانی نہیں کی۔ اس مسجد کے ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہمیشہ موجودہ سفیر پاکستان ہوتے ہیں، لیکن مسجد کا انتظام و انصرام مقامی کمیٹی ہی چلاتی ہے۔ اس مسجد کو 2 بار آگ لگا کر شہید کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن معجزاتی طور پر دونوں مرتبہ مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ البتہ آگ اور دھوئیں سے رنگ و روغن متاثر ہوا، جسے بعد ازاں صاف کر کے نیا رنگ و روغن کر دیا گیا۔ پہلی بار خلیج کی جنگ کے موقع پر اس تاریخی مسجد کو شرپسندوں نے آگ لگائی تھی، اور دوسری بار پاکستان میں مسیحیوں کے حوالے سے ہونے والے بعض ناخوشگوار واقعات کے بعد رد عمل کے طور پر اس مسجد کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس مسجد میں اب تک سینکڑوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ اس مسجد میں ہر 3 ماہ بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کی مشترکہ اقدار کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوتے ہیں، جن میں کثیر تعداد میں مقامی مسلمان اور عیسائی شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سے ہر روز 5 وقت
اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جو برطانیہ بھر کے مسلمانوں کے لیے فخر اور وقار کی علامت ہے۔ ماشاء اللہ، اس برطانیہ کی اولین مسجد کا ذکر خیر برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ کے مصنف جناب محترم خالد عطر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی انتہائی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طرح مسجد شریف بنانے والوں نے اپنا حصہ شامل کیا اور اب تک آباد رکھنے والوں نے اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئی ہیں، ایسے ہی جناب خالد عطر صاحب بھی ہماری انتہائی دعاؤں کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کی تیسری جلد کے بالکل اوائل میں، یعنی بالکل ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ بہت شکریہ۔